پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو شب برات کے معنی نہیں معلوم، یا اگر معلوم ہے تو اس میں کئی لوگ سوال جواب، اعتراض جواب، بلکہ بہت سارے بیچارے آج ہمارے محلوں میں واٹس ایپ کے مناظر بھی موجود ہیں. مناظرے، بڑے بڑے مناظرے ہو جاتے ہیں واٹس ایپ کے اندر یا فیس بک کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ سارے علم کا خزانہ انہی کے پاس آیا ہوا ہے. دو چار کتابوں کا منہ بھی نہیں دیکھا اور اس کی صحت، روایت، سند کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، علامہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کبھی کبھار ہم اس اندھیرے کو یاد کرتے ہیں جب موبائل نہیں تھا، یا پھر سوشل نیٹ ورک کے اتنی تمام خرافات نہیں تھی. اگر آ بھی گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اللہ ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا کرے. ورنہ اکثر کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایسا ڈوبتے چلے جا رہے ہیں کہ انہیں کئی لوگوں کو میں نے گمراہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا. اس لیے میں گزارش یہ لے کر سب سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کے لیے اس زمانے میں حلال اور حرام کو معلوم کرنا، فرض اور واجب کو معلوم کرنا اتنا ضروری ہے. بس اتنی معلومات حاصل کر لو اور اپنی زندگی گزار لو. زیادہ ڈیپ میں جانا اسلام کے اگر شوق ہے تو پھر عالم بن جاؤ، پورا عالم کورس کر لو. اگر بہت زیادہ شوق ہے اسلامی معلومات پر ڈسکس کرنے کا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا، تو پھر عالم بن جاؤ. اور بغیر علم کے جو اسلامی معاملات میں بحث کرتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے، اسے اس کا پتہ تک نہیں چلتا. آج کچھ لوگ سب سے پہلے شب برات پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ہوگا بھی بہت سارے لوگوں کو. پہلی بات میں دلیلوں کی طرف آؤں گا کہ شب برات کہاں سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ حدیث سے ثابت ہے. لوگ ان تمام معاملات پر اتنا ڈسکس کر رہے ہیں، خرافات اور خواہ مخواہ کی ذہنی خلیش میں مبتلا ہیں. ان کے لیے میں چند چیزیں لے کر کے آیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے معلوم ہے، یہ میری فیلڈ نہیں کہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر جب تقریر کرتا ہوں تو میری